سے یا نبی جی آپ کے گن گاؤں کہ اپنی عاقبت کے واسطے سامان چن جاؤں، کہاں سے وہ زبان لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ۔ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں، وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ۔ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب، طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے عبادت سمجھ کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، سب کے لیے بخشش کا بہانہ سمجھتے ہوئے اپنے لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام۔ ذوق سے پڑھیں، اونچی آواز سے ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لکھوں کہا مرتبہ درود و سلام کا تحفہ، درود و سلام کی عقیدت کے پھول نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد، حضرات گرامی، آج کا خوبصورت عظیم الشان روح پرور ایمانی عرفانی پروگرام تذکرائے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہر پسرور کی مرکزی جامع مسجد حیات النبی میں بڑا ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کا یہ پروگرام، جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، دعا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ قبول فرما کر اللہ آپ سب کے لیے، بالخصوص میزبانان محفل، میری مراد برادر مکرم فاضل محتشم برادر طریقت حضرت العلام فاضل نوجوان علامہ قاری افتخار الحسن صاحب نقشبندی مجددی زیدہ مجدہ، آپ کے لیے، آپ کے رفقاء کے لیے، آپ کے نمازیوں کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اہل محلہ کے لیے اللہ اس پروگرام کو ذریعہ نجات بنائے۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ مل کر دربار غوثیت میں کچھ عرض کریں گے، اور وہ تو اتنے کریم ہیں جن کی یاد میں آپ نے محفل سجائی ہے، آپ کے اور ہمارے سب کے پیر و مرشد، بلکہ ان لفظوں پہ اکتفا کرتے ہیں کہ وہ صرف میرے اور آپ کے ہی پیر و مرشد نہیں، غوث اعظم تو وہ ہیں جو ولیوں کے بھی ولی ہیں، جو ولیوں کے بھی۔ تھوڑا سا بولیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ ویسے میں آپ کو زبردستی نہیں کہوں گا کہ بولے یا اونچی سبحان اللہ، یہ آپ کا مزاج ہے۔ ویسے ایک بات ضروری ہے کہ جب کسی مرید کے سامنے ان کے پیر کا ذکر ہوتا ہے تو یقیناً مرید تو خوش ہوتا ہے نا، پھر یہ تو بات ہے نا آپ کے ذہن میں۔ جو مرید ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے پیر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا ذکر کرو گے بیٹا خوش ہوگا، اگر طالب کے سامنے اس کے مطلوب کا ذکر کرو گے وہ خوش ہوگا، اگر محب کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ اور آپ تو کتنے خوش نصیب ہیں، آپ تو حضور غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں بھائی، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ اور یہ ربیع الثانی میں بڑی 11ویں شریف کا پروگرام اس لیے ہوتا ہے، ویسے تو ہر اللہ کے ولی کا، کچھ اولیاء ایسے ہیں جن کا عرس سال بعد ہوتا ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑی عظمت ہے ان کی، بہت بڑا شان ہے ان کا۔ جتنے بھی
اہل سنت کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ ہم اہل سنت سب اولیاء کو ماننے والے ہیں. سب اولیاء کو ماشاءاللہ پھر بولے سب اولیاء کو ماننے والے ہیں. یہ سب ماننے والے بیٹھے ہیں اور ان کے چہرے پہ دیکھو نور برس رہا ہے. آپ ماشاءاللہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں بیٹھتے، بات سننے والی ہے، توجہ سے سنیں، تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ حضور غوث پاک کا فیض زیادہ مل جائے گا. توجہ تھوڑی ہوگی فیض زیادہ ملے گا. آپ حرکت تھوڑی کریں گے اللہ کی رحمت سے برکت زیادہ ہو جائے گی. جو چاہتے ہیں برکت ہو جائے، برکت کے لیے اپنے اعمال کو وزنی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. حضرت جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس نہیں بیٹھتے اللہ ان کے دلوں سے نور نکال لیتا ہے. ان کے دل نور معرفت سے خالی ہو جاتے ہیں، چاہے علم جتنا مرضی ہو. ان کا دل جو ہے نا وہ نور معرفت سے خالی ہو جائے گا. اور جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کے احکامات شریعہ جو ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں وہ چاہے ان کے عمل تھوڑے ہی ہوں گے ان کے دلوں میں اللہ نور بھر دیتا ہے. یہ حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں. اور جب بھی کوئی آدمی آتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں اس کا تعارف، کبھی آپ نے جن کا میں نام لے رہا ہوں جنید بغدادی، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں. آپ آگے سنیں گے تو یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر ضرور آئے گا. مجھے یقین ہے جنید بغدادی وہ ہیں جو حضرت داتا صاحب کے بھی پیر و مرشد ہیں. جنید بغدادی کوئی اس ایک مسجد یا ایک علاقے کے ولی نہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وہ ہیں جو حضرت داتا علی حجویری کے بھی پیر و مرشد ہیں. داتا علی حجویری کو کون نہیں جانتا، اور آپ ان کے بھی پیر و مرشد ہیں. وہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان کا دل جو ہے وہ نور معرفت سے بھرپور ہو جاتا ہے. نسبت بہت بڑا مقام ہے. کسی ولی کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے، کسی ولی کا عرس 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے. آپ جن کی یاد میں محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ ایسے اللہ کے ولی ہیں، ایسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں جن کا عرس ہر مہینے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. جن بھائیوں نے اللہ کا ذکر کیا بھائی ہم تو خوش ہوئے ہیں ان پہ، اور تو یقیناً ہم خوش ہوئے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے تو اللہ خوش ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم وہ ہیں جن کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے اور تقریباً ہر اہل سنت کے گھر میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے حضرت داتا صاحب کو؟ ماشاءاللہ روحانی طور پہ خواب میں چلو زیادہ، ویسے ہم نہیں جانتے، ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا زمانہ ہی وہ نہیں. غوث پاک کو ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بابا جی نے، بزرگوں نے نہیں نہ دیکھا، تو ہمارے دلوں میں ان کا پیار ہے. یہ پیار نہ ہوتا تو آپ کیسے بیٹھتے؟ پیار نے بٹھایا. ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ جب ہم نے دیکھا نہیں، محبت تو دیکھی ہوتی ہے، محبت دیکھی ہوتی ہے. گلاب کے پھول کو دیکھو گے نا، جب اس پہ آپ کی نظر پڑے گی تو گلاب کے پھول کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی. ہم نے اللہ کے ولیوں کو دیکھا نہیں مگر ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. اصل میں یہ بات ہے جیسے ہمارے بھائی اعلان کر رہے تھے، ہمارے مہمان آئے ہیں، یہ ان کا نام ہے، یہ ان کا تعارف ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے جبریل کہاں ہے؟ جبریل حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جبریل یہ جو اللہ کا بندہ ہے اس سے میں پیار کرتا ہوں. اللہ کے بندے سے اللہ کہتا ہے میں پیار کرتا ہوں. تو جبریل یا مولا میرے ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم پہلے آسمان پہ کھڑے ہو کے آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ فلاں سے میں پیار کرتا ہوں. یہ ہماری ڈیوٹی ہے نا، اعلان کرتے ہیں فلاں چودھری صاحب آ رہے ہیں، فلاں نعت خواہ صاحب آ رہے ہیں، فلاں مہمان جو اللہ کے ولی ہیں ان کا اعلان تو اللہ جبریل سے کرا رہا ہے. جبریل سے کرا رہا ہے. جبریل کی کیا ڈیوٹی ہے؟ جبریل تو نبیوں کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں. کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے،
کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کبھی ایک نبی کے پاس 1 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 10 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 11 مرتبہ آئے۔ یہ جو اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں یقیناً اس پہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک جبریل کسی کے پاس 1 بار، 2 بار، 10 بار، 11 بار، جب زہرا کے بابے کی باری آئی تو 24,000 مرتبہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آیا۔ کتنی بار؟ ماشاءاللہ 24,000 مرتبہ۔ حضور فرماتے ہیں جبریل کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے، جبریل کبھی جاتا ہے کبھی آتا ہے، تو جب جاتا ہے تو جلدی کیوں آ جاتا ہے؟ جبریل کہتے ہیں حضور جب میں جاتا ہوں تو پھر وہاں میرا جی نہیں لگتا، میرا دل کرتا ہے پھر جا کر حسنین کے نانے کی زیارت کروں۔ یہ جبریل کہہ رہے ہیں۔ آج کل کسی کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، محبت تک کا اظہار ہوتا ہے نا۔ آپ کو غوث پاک سے محبت ہے تو آپ ان کی 11ویں کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، آپ ان کی یاد میں بیٹھے ہیں، آپ ان کے تذکرے سن رہے ہیں، آپ ان کے فضائل سن رہے ہیں، آپ ان کی عبادت کا تذکرہ سن رہے ہیں، آپ ان کی کرامت کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ غوث اعظم جیلانی اور ہر نبی جو ہوتا ہے نا، ہر نبی وہ اللہ کی شان ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ سنیں، دوبارہ سنیں، ہر نبی اللہ کی شان ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اللہ کی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی شان ہے۔ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے، ولی نبی کی شان ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہے وہ نبی کی شان ہوتا ہے۔ تو غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہیں، غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ نے میلاد شریف کا واقعہ تو سنا، بارہا سنا، آپ کو آتا بھی ہے۔ جب حضور کی ولادت باسعادت کا تذکرہ تھا تو انبیاء کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، انبیاء کی قطاریں تھیں۔ کہیں صفی اللہ آ رہے ہیں، کہیں خلیفۃ اللہ آ رہے ہیں، کہیں خلیل اللہ آ رہے ہیں، کہیں ذبیح اللہ آ رہے ہیں، کہیں روح اللہ آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ حضور کی والدہ کے پاس، حضور کی والدہ کو زیارت کرا رہے ہیں۔ حضور کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ انبیاء کی زیارت کر رہی ہیں اور بشارتوں کے پیغام سن رہی ہے۔ جب غوث پاک کی آمد کی باری آئی، جب غوث پاک کی جلوہ گری کی باری آئی، جب حضور آ رہے ہیں تو نبیوں کی قطار ہے، جب غوث پاک آ رہے ہیں تو نبیوں کا سردار ہے۔ جتنی محبت ہوتی ہے اتنا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بلال مار کھا کے بھی حضور کا نام لیتا ہے، بلال مار کھا کے بھی حضور کا نام لیتا ہے۔ تو کچھ بھائی تو تندرست ہوتے ہیں پھر، لیکن ہمارے حضور کا نام ہی ایسا ہے۔ میں نے نہیں آپ کو کہنا کہ اونچی کہو سبحان اللہ، میں نے نہیں کہنا، کیونکہ مجھے پتا ہے مسجد حیات النبی ہے، یہاں جو بیٹھنے والے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں۔ جو حضور کو مانے وہ زندہ ہے، حضور کو ماننے والا ہی زندہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو اچھے عمل کر کے دنیا سے جائے گا، اچھے اعمال لے کے جائے گا، اچھا کردار لے کے جائے گا، اچھی سیرت لے کے جائے گا، اپنے دامن میں نماز کا ثواب لے کے جائے گا، اپنے دامن میں روزے کا ثواب لے کے جائے گا، اپنے دامن میں حج و زکوٰۃ کا ثواب لے کے جائے گا، اپنے دامن میں اپنی والدین کی محبت اور عقیدت لے کے جائے گا، اپنے دامن میں اپنے بزرگوں کا حیا لے کے جائے گا، اپنے دامن میں صدیق اکبر کی محبت لے کے جائے گا، اپنے دامن میں عمر فاروق کی محبت لے کے جائے گا، اپنے دامن میں عثمان غنی کا پیار لے کے جائے گا، اپنے دامن میں مولا علی کی عقیدت لے کے جائے گا۔ اگلا جملہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے، اپنے دامن میں جو مولا حسن حسین کی محبت لے کے جائے گا، جو قبر میں چلا جائے گا۔ میرا خیال تو انہوں ہی پتہ لگ ہی گیا ہونا قاری صاحب نے کی کیا، نہیں لگا؟ دس دیا جی، چور صاحب دس دئیے۔ انہوں نے کہا جی پنجابی چ سناؤ۔ چلو کوئی گل نہیں، اصل کہڑے پنجابی کتوں لین جانی ہے، پنجابی ساڈے گھر دی زبان ہے، انج ہی ہے نا، ہے نا تہاڈی بھی؟ پنجابی گھر دی زبان ہے اور ساڈے بزرگاں دی زبان ہے، بابا بلے شاہ دی زبان ہے، ہائے ہائے، سلطان باہو دی زبان ہے، ساڈے حضور قبلہ عالم دی زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہوں ٹھیک ہے تو ماشاء اللہ خوش ہو کے آکو نا
سرکار فرمایا صدقہ دیا کرو. صحابہ عرض کی حضور ساڈے کول چاندی کونی, سونا کونی, پیسے کونی, دولت کونی, نوٹ کونی, صدقہ کہدا دئیے؟ سرکار فرمایا جی ہے نہیں تو بسم اللہ, نہیں ہے کوئی مسلمان بھرا ملے تو انہوں ویکھ کے خوش ہو جایا کرو, یہ بھی صدقے چ لکھا ہے. کڈی وڈی گل سنائیے یار. ہائے ہائے, اے ہن جڑے کئی بندے ہوندے نا سخت مزاج, ہاتھ جوڑاں گا یار 5 وقت دا نمازی ہو کے بھی بندہ سخت ہی رہے, کعبے چ ہو آئے عمرہ کر پھر بھی بندہ سخت رہے. اور سرکار دی سیرت تے ویکھو نا, آقا کنے نرم دل نے. اللہ اللہ تائیں بزرگ فرماندے نے اللہ دیا نیک بندیاں کمال کیتی, سرکار دی شان نو بیان فرمایا اے ایڈا پیارا نا ہے میرے کملی والے دا. کئی بندے اپنی زد اتے رہندے نے, اپنے دھیان نال رہندے نے, اپنی شہرت نو ویکھدے نے, اپنی عزت نو ویکھدے نے, اپنا مقام ویکھدے نے, کہندے نے بھاویں جدا بھی نہ لیا جائے اساں نہیں حرکت کرنی, نہیں بولنا, نہیں چالنا, نہیں اساں مزاج نو بدلنا. میرے ویر تیرے میرے نبی دا نا ہی انیاں برکتاں والا ہے, حضور دا تے نا ہی انیاں برکتاں والا ہے. وہ انسان تے انسان رہ گئے, نبی دا نام پتھراں کول لیا جائے وہ بھی بول پیندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلو درود شریف تے اچھی پڑھنا چاہیے نا, آکھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اس واسطے آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جتھے اچھی اچھی سبحان اللہ نے لوکاں دے نعرے مارنے, ایتھے درود بھی اچھی پڑھیا کرو, آکھو صلی اللہ. حضور دا نا ہی انیاں برکتاں والا ہے, جتھے لیا جائے بے زباناں نو زباناں مل جاندیاں. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے جی, اللہ خوش رکھے. بے زباناں نو زباناں مل جاندیاں نے, گونگیاں نو قوت گویائی مل جاندی ہے, انیاں نو اکھاں مل جاندیاں نے, اور لنگڑیاں نو چلن دی طاقت مل جاندی ہے, تے جیڑے کسے کام دے نہیں ہوندے وہ بھی کام دے ہو جاندے نے. کون جنہاں دے سامنے نبی دا نام لیا جائے. ہاں ہاں, ہن فیصلہ تواڈے کول ہے, جے پتھراں کول نبی دا نام لیا جائے, پتھراں اپنا محاسبہ خود کریے نا, خود ویکھیے میں کس پانی چاہ, میرا گریبان کی کہندا ہے. اگر پتھراں کو حضور دا نام لیا جائے تے پتھر کلمہ پڑھ لیندے نے, تے سانو تے اللہ نے صحت دتی ہے, تندرستی دتی ہے, وجود دتا ہے, زبان دتی ہے, منہ دتا ہے, صحت دتی ہوئی ہے. ہائے ہائے, سانو تے اللہ نے سارا کچھ دتا ہے. نبی اللہ دی شان تے ولی نبی دی شان, ولی نبی دی شان. حضور شہنشاہ بغداد, تاجدار اولیاء, سند الاولیاء, غوث اعظم جیلانی, محبوب سبحانی, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, الشیخ سید عبد القادر جیلانی, حسنی حسینی. ایتھے ساڈے کول کوئی ماشاءاللہ قاری صاحب دا بھی اچھا طریقہ, کوئی سید آیا ہوئے تے آپ کہندے نے بھئی سید ہے کوئی آل رسول ہے تے اگے آ جائے مصلے تے آئے, دا حق بندا ہے. اسی کنی عزت کر رہے ہیں نبی دی آل دی. اج 15ویں صدی کو سید ملے سانو, سید ہوے صحیح, سید ہوے صحیح, سیدیاں کو نشانیاں بھی نے. غوث پاک دے ویلے نا جدو آپ تشریف لے آئے, چن دا رولا پی گیا, اور چن چڑھیا روزیاں دا کہ نہیں, تے ادو سائنس تے کارڈ تے گھڑیاں تے نہیں سن, ہوں یہ ادو نہیں سن, ادو آئے تو ہوں سارے ہی منتے ہیں, یہ چیزاں ہوں سارے ہی منتے ہیں. تنقید نہیں گل سمجھان لگا, تے جیڑی چیز ازل تو بنی ہے انہوں نہیں منتے. نبوت دا فیض کدی صداقت دے رنگ اندر ونڈیا گیا, کدی عدالت دے رنگ اندر ونڈیا گیا, کدی شجاعت دے رنگ اندر ونڈیا گیا, کدی سخاوت دے رنگ اندر ونڈیا گیا, کدی شجاعت دے رنگ اندر ونڈیا گیا, کدی غوثیت دے رنگ اندر ونڈیا گیا. اے میرے نبی فرمایا فیض نبوت دا یہ
کدی غوث اعظم جیلانی ونڈن گے، کدی خواجہ اویس کرنی ونڈن گے، کدی حضرت شہنشاہ نقشبند بخاری ونڈن گے، کدی مجدد الفسانی ونڈن گے۔ فرمایا فیض نبوت ہی ہے، حضور غوث اعظم جیلانی دی آمد ہوئی، اللہ دے نبیان دے سردار دی جلوہ گری ہوئی۔ فرمایا یا آمد اللہ، اے اللہ دی بندی، حضرت غوث پاک دی امی جی نو حضور ملے، حضور غوث پاک دی امی نو ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ حضرت ام الخیر نو حضور ملے۔ فرمایا رب دی بندی تینو مبارک ہوئے، اللہ تینو بچہ دوے گا، اللہ تینو بچہ دوے گا۔ حالی تے حضور عبدالقادر آئے نہیں، مگر حضور نے دنیا تے آن تو پہلا ہی دس دیتا۔ اے لوگو اے نہ کھیو کہ سارے ہی کو جائے نے، او جنہوں رب نہیں دس دا انہوں نہیں پتا، تے جنہوں رب دس کے کلے انہوں تے پتا ہے نا۔ یہی عقیدہ ہے نا ساڈا، جنہوں رب دسے تے جے رب نبیاں نو نہیں دسنا تے اور دسنا کنوں ہے۔ آپ نے فرمایا ام الخیر اللہ بیٹا دے گا، نانا ابو تے او کڈی شان والا ہوئے گا، ماں سی نا پھر، سبحان اللہ کڈی شان والا۔ آپ نے فرمایا بیٹی بڑی شان والا ہوئے گا، تے نانا جی کوئی نشانی تے دسو نا۔ جدو میں لوگوں نے دسیا نا حضور آئے نے، کئی یہ پھر بڑی تنقید ہوندی ہے، آج بھی یہ شروع تو ہوندی رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی اے میل ہے اپنی عزت ودھان واسطے کیا نے، کوئی نشانی تے دسو، کوئی ہر گل دی کوئی نہ کوئی دلیل تے ہوندی ہے نا۔ آپ نے فرمایا پتر جدو تیرا پتر پیدا ہوئے گا نا، نشانی میں دس دینا، ویکھ